الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام جناب میاں مقصود احمد صاحب، مرکزی صدر علماء و مشائخ کونسل جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت اسلامی اور معززین وہاں بھچراں، آج ہم ایسی شخصیت کی تعزیتی پروگرام میں شریک ہیں کہ جن کا تذکرہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے دوستوں نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے، اور محترم فضیلت الشیخ جناب قاری شیر محمد صاحب نے جو حدیث مبارکہ کی تفسیر اور اس کا حوالہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایتھینٹک حدیث کے بعد کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جن کو اہل علاقہ نے ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے۔ ہمارا یہ گمان ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ضرور اللہ کی جنتوں کے اندر اللہ کی مہمان نوازی میں یقیناً شریک ہوں گے۔ اور صرف عبد الخالق بھائی نہیں، میں تو ان کے والد محترم مفتی حاجی غلام محمد بھچر رحمہ اللہ، کہ جن کی علمی شخصیت، جن کا علمی دبدبہ، جن کی علمی شان و شکوہ، جن کا تقوی اور جن کی دلیری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی کی تربیت، انہی کی شفقت، انہی کی نظر نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے تحریک اسلامی کا ہراول دستہ ہیں، اور صرف عبد الخالق بھائی تک بات نہیں رکی، الحمدللہ ہمارا عزیز، ہمارا بھتیجا عبد المالک بھچر بھی اسی کاروان عظیمت کا ایک سالار ہے، اسی کاروان عظیمت کا ایک بے باک سپاہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عبد الخالق مرحوم جو اس عظیم خاندان کے عظیم سپوت تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کے لیے دامے دھرمے سخنے جس حد تک ان سے ہو سکا، انہوں نے جماعت اسلامی کے علم کو، جماعت اسلامی کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ اور جماعت اسلامی کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میرے قائد محترم جناب میاں مقصود صاحب مفصل خطاب فرمائیں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی عبد الخالق کی زندگی پر مجھ سے پہلے جو ساتھی بول چکے ہیں وہ کافی ہے۔ ان کو میں نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے کہ یقیناً وہ ایک ولی اللہ صفت انسان تھے، اور انہوں نے کبھی اس بات کی شکایت اپنے ہونٹوں پر نہیں لائی کہ میرے پاس وسائل کم ہیں، یہ میرے پاس کوئی دولت کم ہے۔ نہیں، ہم نے جب بھی ان کو جس محاذ پر بھی بلایا، جس میدان کے لیے بلایا، جس مقصد کے لیے بلایا، انہوں نے علل اعلان، اور ان کی جو ایک بہت بڑی صفت تھی کہ ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، وہ کمال درجے کا ان کا جذبہ تھا، کہ ان کو جب بھی ہم نے بلایا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر سے شاید 2-4 سال میں ان سے کم تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بطور امیر میری اتنی عزت کرتے تھے کہ مجھے بھی بعض دفعہ شرمندگی ہوتی تھی کہ میرے اتنے محترم ساتھی، اور پھر
میرے سب سے محترم ہمارے حاجی غلام محمد بچر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرزند، وہ میری اتنی عزت کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور پھر ان کا جو صدقہ جاریہ عبد المالک کی حیثیت سے ان کے بعد ہمیں ملا ہے، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنے والد اور اپنے دادائے رحمت اللہ تعالیٰ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں سارا وقت اپنے قید محترم کے لیے چھوڑتا ہوں۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میرے بعد عبد المالک بھی آپ کا ضرور ادا کریں گے، لیکن ایک ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔